بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تحریر میر اور یہ ہے میرا چینل کہانی دنیا۔ آج میں آپ کے لیے تیرے لیے ہے میرا دل فرحت اشتیاق کا ناول کا پارٹ 2 ریکارڈ کر رہی ہوں، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 2۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ 3 روز سے پارک میں نہیں آ رہے تھے۔ ان کی نہ آنے سے وہ بڑی بےکل اور اداس سی ہو رہی تھی۔ روزانہ بڑی آس سے پارک آتی اور مغرب کے وقت تک بیٹھ کر ان کا انتظار کرتی رہتی، مگر وہ نہ آتے۔ آہستہ آہستہ اس کی اداسی پریشانی میں بدلتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ روزانہ شام کے وقت پارک آنا ان کا برسوں پرانا معمول ہے، اور اب وہ اپنے معمول سے ہٹ گئے تھے تو فکر مند ہو رہی تھی۔ ان 4 مہینوں میں وہ ان کی اتنی عادی ہو گئی تھی ان سے ملے بغیر اس کو کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ جب 5ویں دن بھی وہ اسے پارک میں نظر نہ آئے تو خود کو روک نہیں پائی اور چلتی ہوئی اسی سڑک پر مڑ گئی جس پر وہ روز مڑا کرتے تھے۔ انہوں نے اسے اشارے سے دکھا کر بتایا تھا کہ کارنر سے 5واں مکان ان کا ہے، اور دل ہی دل میں ان کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگتی 5ویں مکان کے سامنے پہنچ گئی۔ ان کا گھر بھی ان کی شخصیت کی طرح عالیشان تھا، گو وہاں تمام ہی مکانات اچھے بنے ہوئے تھے۔ ڈیفنس جیسے پوش علاقے کا VIP فیس تھا، لیکن ان کا گھر دیگر گھروں کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار سے وہ ابھی ان کے بارے میں پوچھنے ہی والی تھی کہ اندر سے ایک گاڑی بڑی تیز رفتاری سے گیٹ کے پاس آ کر ہارن بجانے لگی۔ چوکیدار نے اسے چھوڑ کر جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ اتنی دیر میں وہ نیم پلیٹ پر جعلی حروف میں لکھا سید مبشر لودھی پڑھ کر کنفرم کر چکی تھی کہ وہ درست جگہ آئی ہے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو اس نے اس امید پر گاڑی کی طرف بغور دیکھا کہ شاید وہ اس میں موجود ہوں، مگر اندر موجود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بندے کو دیکھ کر اس کی امید مایوسی میں بدل گئی۔ وہ جو تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا دینا چاہتا تھا، اپنے گیٹ پر کھڑی ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر رک گیا جو دیکھ بھی اسی کی طرف رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ اس سے بولا، فرمائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انکل ہیں گھر پر؟ اس کی بات پر وہ ایک لمحے کو حیران ہوا تو وہ فوراً ہی اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولی، مجھے مبشر انکل سے ملنا ہے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ وہ ایک سرسری سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو بے ساختہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کی گاڑی کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے انہیں؟ کچھ ہارٹ ٹربل ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہاسپٹلائز کرنا پڑا ہے۔ آپ کی لہجہ بڑا بیزار اور خوف زدہ تھا۔ وہ شاید کہیں جانے کی جلدی میں تھا اور یہ بلا وجہ کی انکوائری اسے پسند نہیں آ رہی تھی، اس لیے چہرے پر بڑے ہی بے مروت سے تاثرات نظر آ رہے تھے، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو، بی بی مجھے معاف کرو اور ذرا جلدی میرا پیچھا چھوڑو۔ اس کے بیزار سے انداز کو دیکھنے کے باوجود وہ دوبارہ بول پڑی، کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں؟ اسے ہاسپٹل کا نام بتا کر وہ تمام تر مروت بالائے طاق رکھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا گیا تو وہ بھی تھکے تھکے قدموں سے چلتی واپس اپنے گھر آ گئی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ تمام عمر گزار دیں، مگر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی جذباتی وابستگی اور ہم آہنگی پیدا نہیں ہو پاتی، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک پل ہی میں اپنے بن جاتے ہیں، جن سے ایک بار مل کر بار بار ملنے کو دل چاہنے لگتا ہے، جن سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی ایک اپنائیت سے محسوس ہوتی ہے۔ کچھ اسی قسم کا تعلق جڑ گیا تھا اس کا سید مبشر لودھی کے ساتھ، وہ جو اس کے کچھ بھی نہیں لگتے تھے اور جنہیں وہ 4 ماہ پہلے تک جانتی بھی نہیں تھی، آج ان کی علالت کا سن کر بے قرار ہو گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے ہاسپٹل فون کر کے وہاں کی ملاقات کے ٹائم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ صبح 8 سے 10 اور شام 5 سے 7 بجے تک ملنے کے اوقات مقرر ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر پہنچ جائے اور ان کو دیکھ کر اپنے دل کی تسلی کر سکے، مگر ان سے ملنا اب کل سے پہلے ممکن نہ تھا، اس لیے وہ اپنے بے چین دل کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنوں کی بے اتنائیاں سہی تھیں، رشتے ناتوں پر اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا، اور اب جو ایک پرخلوص اور ہمدرد سے انسان نے اسے دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی تھی، اور وہ کسی حد تک بہل بھی گئی تھی کہ ان کی بیماری اسے انجانے سے وسوسوں میں مبتلا کرنے لگی۔ اس شخص کو وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو وہ انہیں اپنے بارے میں کچھ بتا بھی نہیں پائی تھی، ابھی تو اسے ان سے ڈھیر ساری باتیں کرنی تھیں، اپنے دل کا تمام بوجھ ان کے سامنے ہلکا کرنا تھا۔ ابھی تو اس نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔
ابھی تو وہ ان کے ہونے کا ڈھنگ سے محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ جدائی کا، بچھڑ جانے کا فریت ان کے پیچھے چلا آیا تھا۔ اس رات وہ اپنے رب کے حضور رو رو کر اور گڑ گڑا کر اپنے اس محسن اور پیارے سے انسان کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ صبح وہ جلدی جلدی 2-4 لقمے نکل کر اور اسکول فون کر کے وہ آج نہیں آ سکے گی ہاسپٹل چلی آئی۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی کہ سب خیر ہو، وہ بالکل ٹھیک ہوں، اپنے معمول کے مطابق ہنستے مسکراتے اور کہے بکھیرتے ہوئے ہوں، اور ریسیپشن سے روم نمبر معلوم کر کے اپنے مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ سب سے پہلی تسلی تو اسے اسی بات سے ہو گئی تھی کہ وہ ICU میں نہیں تھے، یعنی خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اس نے اندر سے یس کم ان کی آواز سنی تو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیڈ کی دائیں طرف کرسی پر بیٹھا وہ شاید انہیں ناشتہ کروا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہونے پر وہ دونوں ہی سر گھما کر نوارد کو دیکھنے لگے تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ آہا، میری بیٹی آئی ہے، اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہونا۔ میں کل سے تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ انہیں حشاش پشاش اور باتیں کرتا دیکھ کر اس کی کب سے بے ترتیب دھڑکنیں معمول پر آئی تھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہاں موجود اس بندے کی وجہ سے وہ یوں ہی کھڑی ہوئی فارمل انداز میں ان کی خیریت پوچھنے لگی، ورنہ دل تو اس کا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر بہت سا روئے اور کہے اب دوبارہ کبھی بیمار مت ہوئیے گا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان لوگوں کو تو شوق ہے مجھے بیمار بنا کر بستر پر ڈالنے کا۔ وہ اپنے برابر بیٹھے بندے کی طرف اشارہ کر کے بولے، تم کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا۔ وہ پرتکلف انداز میں سامنے موجود صوفے پر بیٹھنے لگی تو وہ ٹوکتے ہوئے بولے، وہاں اتنی دور کیوں بیٹھ رہی ہو، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ اپنے بیڈ پر اس کے لیے جگہ بنانے لگے تو وہ کچھ جھجکتی ہوئی ان کی بائیں طرف ذرا سا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ شاید اس کے آنے سے بہت ہی خوش ہوئے تھے، اسی لیے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، اویس یہ اجالا ہے، میں نے تم سے ذکر کیا تھا نا کہ پاک میں میری ایک بہت ہی پیاری سی دوست بنی ہے، وہ یہی ہے۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھے شخص سے مخاطب ہوئے تھے، وہ جو اتنی دیر سے اپنے پاپا جانے کے لیے باعث مسرت بن جانے والی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دھیان آیا تھا کہ کل جب وہ ہاسپٹل جانے کی جلدی میں گھر سے نکل رہا تھا تو یہی لڑکی گیٹ پر کھڑی ملی تھی۔ اس وقت اسے ہاسپٹل پہنچ کر پاپا جانے کے لیے ذاتی معالج ڈاکٹر ثروت حسین بخاری سے ملنا تھا، اس لیے وہ بڑی مروتی سے اسے ڈھنگ سے بات کیے بغیر چلا گیا تھا۔ عام حالات میں وہ اس بات کی مطلق پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اگر کوئی اسے مغرور اور گھمنڈی سمجھتا تھا تو اس کی بلا سے وہ نہ ہر کسی سے بے تکلف ہوتا تھا اور نہ ہر ایک کو خود سے قریب ہونے کی اجازت دیتا تھا۔ اس کے ان روپوں کی بدولت وہ اپنے حلقے میں مغرور مشہور تھا۔ لڑکیاں بالخصوص اس کے مغرورانہ انداز پر بڑا چڑا کرتی تھیں، مگر یہاں مسئلہ اس لڑکی کا تھا جو اس کے پیارے پاپا جانی کو پیاری تھی، اس لیے اسے اپنے کل کے رویے پر افسوس سا ہو رہا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اپنی عادت کے برخلاف وہ بڑی خوش اخلاقی سے مسکرا کر اس سے مخاطب ہوا۔ شاید کل کے رویے کا ازالہ کرنا مقصود تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر بولی۔ وہ ان سے اتنی بے تکلفی سے باتیں کیا کرتی تھی، مگر اس وقت اس کی موجودگی کے سبب کچھ ریزرو سی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ ہے اویس، یہ اجالا بڑی زبردست آرٹسٹ ہے، اس کے ہاتھ کے بنے اسکیچز دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ مجھ سے تو اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ میرا ایک شاندار سا پورٹریٹ بنائے گی، اور شاید اس کی جھجک محسوس کر گئے تھے، اسی لیے ماحول میں بے تکلفی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کی اس تعریف سے وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر بولا، یہ آپ کا شوق ہے، یہ پروفیشن؟ اس کے جواب دینے سے پہلے وہ دوبارہ بول اٹھے، بھائی اس نے فائن آرٹس میں گریجویشن کر رکھا ہے اور بہت پروفیشنل قسم کی جینیس سی ٹیچر ہے، یہ آرٹ اسکول میں پڑھاتی ہے۔ خیر سے میری بیٹی، انہیں شاید دوسروں کی تعریفیں کر کے انہیں آسمان پر چڑھانے میں بہت مزہ آتا تھا، اس لیے دل کھول کر اس کی تعریف کر رہے تھے، جبکہ وہ سرخ چہرے کے ساتھ کچھ شرمندہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنے بارے میں بات ہونا چاہے وہ تعریف ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ ہی کچھ پریشان سا کر دیا کرتی تھی۔ انہیں اچانک ایک خیال آیا تو بولے، تمہیں میرے یہاں ایڈمٹ ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ ان کے اس سوال پر ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں سامنے بیٹھے شخص کی طرف اٹھی تھیں، پھر وہ پرسکون انداز میں بولی، میں آپ کے گھر گئی تھی، وہیں سے پتہ چلا تھا۔
اویس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا. شاید وہ اس کے چہرے پر موجود تاثرات سے کچھ اندازہ لگانا چاہتا تھا. اچھا تو تم گھر گئی تھی، یعنی یہ کہ تم نے مجھے مس کیا تھا. وہ مسکرا کر بولے تو اس نے گردن ہلانے پر اکتفا کیا. پاپا جانی باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ پلیز ناشتہ تو کریں. وہ دودھ کا گلاس ان کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تو بڑی بے دلی سے گلاس ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئے. انہیں ٹھیک ٹھاک دیکھ کر اس کے دل کی تسلی ہو گئی تھی، اس لیے اب اسے اپنا یہاں مزید رکنا بے محل محسوس ہو رہا تھا. ان دادا پوتی کی پرائیویسی میں مداخلت اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے اپنا سائڈ میں رکھا ہوا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی، اچھا انکل میں چلتی ہوں. اتنی جلدی؟ ابھی کچھ اور دیر تو رکو. وہ بڑی بے ساختگی میں اس کا ہاتھ تھام کر بولے تو وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی، مجھے کچھ کام ہے، میں انشاءاللہ کل پھر آؤں گی. وہ ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا تھا. اس کی معذرت کے جواب میں مجبوراً انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ کھڑی ہو گئی. تم جاؤ گی کیسے؟ ان کی فکر مندی پر وہ مسکرا کر رہ گئی. میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں، جانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا، خدا حافظ. اس کی بات پر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بہت اچھا لگا تمہارا آنا، بہت شکریہ. وہ ان کے شکریہ کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر سامنے موجود اس اخبار کے پیچھے چھپی شخصیت کی موجودگی اسے کھل کر کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی. اس لیے خاموشی پر اکتفا کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی. اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ ایک دم اخبار رکھ کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کے باہر تک اس کے ساتھ آتا ہوا بولا، خدا حافظ. وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو کل ایک اکھڑا اور بد دماغ سا شخص محسوس ہوا تھا، اور آج اتنا باادب اور مہمان نواز. اپنی حیرت کو چھپاتے وہ اسے خدا حافظ کہتی کوریڈور میں آگے بڑھ گئی تھی. اگلے روز وہ ان سے ملنے شام کے وقت آئی تھی اور یہ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ اکیلے تھے. انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا. کل کی نسبت وہ آج ان سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہی. ان کا خیال تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس یہ اویس کو وہم ہو گیا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں. بالکل باولا ہے یہ اویس، ذرا سا بی پی کیا ہائی ہوا، اس نے تہلکا مچا دیا جیسے میں کتنا خطرناک بیمار ہو گیا ہوں. اصل میں مجھ سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے نا، شاید اس لیے میرے لیے اتنی فکر کرتا ہے. اتنے دنوں سے میرے ساتھ لگا بیٹھا ہے. اس وقت بھی میں نے زبردستی گھر بھیجا ہے کہ جا کر تھوڑی دیر آرام کر کے آؤ. حالانکہ میں نے کتنا سمجھایا ہے کہ بچے اتنی جلدی اوپر جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. ابھی تو مجھے تمہارے بچوں کی بھی شادیاں کروانی ہیں. وہ اپنی عادت کے مطابق ہنسانے میں مصروف تھے، حالانکہ ان کے چہرے ہی سے کمزوری اور بیماری ظاہر ہو رہی تھی، مگر شاید انہیں اپنی تکلیفوں کا اشتہار لگوانا پسند نہیں تھا، اس لیے خود کو حشاش بشاش ظاہر کر رہے تھے. اس روز وہ 1 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ زبردستی یہاں سے ڈسچارج ہونے کا پروگرام بنا چکے ہیں، اس لیے شاید وہ کل گھر چلے جائیں. ریسٹ ہی تو کرنا ہے، وہ میں گھر پر ہی کر سکتا ہوں، وہ مطمئن انداز میں بولے تھے. اگلے روز اس ادھیڑ میں مصروف وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائی کہ ان سے ملنے جائے یا نہ جائے. پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے ہیں یا نہیں. وہ دن تو یوں ہی گزر گیا. اس سے اگلے دن جمعہ تھا، اس لیے وہ اسکول کی چھٹی جلدی ہونے پر گھر واپس آ رہی تھی. گاڑی گھر کی طرف موڑتے اسے خیال آیا، کیوں نہ ان کے گھر پر معلوم کر لیا جائے کہ وہ واپس آ گئے ہیں یا نہیں. اس سوچ کے ذہن میں آنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً گاڑی ان کی گلی میں موڑ گئی. ان کے گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر اس نے چوکیدار سے ان کی موجودگی کی بابت دریافت کیا. جواب اسپات میں آیا تو اس سے کہا، اندر جا کر انکل کو بتا دیں کہ اجالا ملنے آئی ہے. چوکیدار نے وہاں سے گزرتے کچھ ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوایا اور اس سے بولا، آپ اندر تشریف لے آئیے. اس کی بات پر وہ گیٹ سے اندر داخل ہو گئی اور بغور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی. لان میں موجود پودوں کی بہتات سے وہ ابھی اچھی طرح لطف اندوز بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ملازم بھاگتا دوڑتا اس طرف آیا. اس سے بولا، آپ جلدی سے اندر چلیں، وہ اتنے ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ کو باہر کیوں کھڑا کیا ہوا ہے. اسی ملازم کی ہمراہی میں وہ گھر کے مختلف حصوں سے گزرتی آخرکار لاؤنج میں اوپر جاتی سیڑھیوں پر چڑھتے ایک کمرے میں داخل ہوئی. وہ شاید اب خود ہی کمرے سے باہر نکلنے والے تھے، اسی لیے کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے. اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. آؤ بیٹا بیٹھو. اسے بٹھا کر وہ ملازم کی طرف متوجہ ہوئے. صرف نام ہی کے اخلاق ہو، ورنہ اخلاق اور تمیز چھو کر بھی نہیں گزری. بتاؤ ذرا، اتنی دھوپ میں بچے کو باہر کھڑا کیا ہوا ہے.
ان کی ڈانٹ کھاتا وہ بیچارہ باہر جانے لگا تو وہ فوراً بولے، میری بیٹی پہلی دفعہ میرے گھر آئی ہے، بڑی اچھی سی ہاتھ تواضع ہونی چاہیے۔ وہ انہیں منع کرنا چاہتی تھی کہ اسے کھڑے کھڑے ان کی خیریت دریافت کرنے آئی ہے، مگر وہ کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ اس نے جانے کے لیے زیادہ زور دیا تو بولے، کیا گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے؟ اگر ایسی بات ہے تو یہاں سے فون کر کے بتا دو کہ تم میرے پاس ہو اور اب میرے ساتھ لنچ کر کے ہی جاؤ گی۔ میرے لیے کوئی پریشان نہیں ہوتا، میں اگر سارا دن بھی گھر سے غائب رہوں تو کسی کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ پہلی مرتبہ اپنی ذات کے حوالے سے ان سے کچھ بولی تھی۔ انہوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، صرف ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولے، پھر تو فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، آرام سے بیٹھو، بلکہ میرا خیال تو ہے کہ تم اسکول سے سیدھی یہیں آ رہی ہو، اور ایسا کرو منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اتنے آرام سے موضوع بدل دیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ وہ جتنا پرتکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسے اتنا ہی گھر کا فرد بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہیں ان کے باتھ روم میں منہ ہاتھ دھو کر اس نے ان کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ اسے اصرار کر کے مختلف چیزیں کھلا رہے تھے، یہ بریانی لو، یہ چکن لو، اچھا سویٹ ڈش تھوڑی اور لے لو۔ ان کے اتنے اصرار پر مجبور ہو کر اسے اپنی روٹین سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی کھانا پڑ گیا۔ وہ خود پرہیزی کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے انہوں نے آپس میں بہت ساری باتیں کی۔ 2-3 گھنٹے ان کے ساتھ گزار کر جب وہ واپس جانے لگی تو اس سے کہنے لگے، میں تو اس بیڈ ریسٹ کے ہاتھوں تنگ ہوں۔ اویس ہاسپٹل سے لانے پر صرف اس شرط پر راضی ہوا تھا کہ میں گھر میں مکمل آرام کروں گا، اس لیے آج کل پاک جانے پر بھی پابندی عائد ہے۔ بیٹا تم آئی ہو تو بہت اچھا لگا ہے، کیا تم کل بھی آؤ گی؟ وہ شاید تنہائی سے بری طرح گھبرا گئے تھے۔ اس نے بے اختیار حامی بھر لی اور وہ بہت خوش ہو گئے۔ اگلے روز بھی وہ اسکول سے سیدھی یہیں آ گئی تھی۔ کل کی ڈانٹ پھٹکار کی وجہ سے اخلاق صاحب سچ مچ کے بااخلاق انسان بن گئے تھے اور اسے دیکھ کر مسکرا کر بولے تھے، صاحب اپنے کمرے میں ہیں، آپ وہیں چلی جائیں۔ صاحب کے التفات سے اتنی بات تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کی کیا حیثیت اور مرتبہ ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ اوپر پہنچی اور ان کے کمرے کی طرف جانے کے لیے کوریڈور میں آگے بڑھی، تب ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اویس باہر نکلا۔ اسے اتنے آزادانہ اور مالکانہ انداز میں کوریڈور میں پھرتے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا، جبکہ وہ اس کو سامنے پا کر کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اس نے ہی اپنے طور پر سمجھ لیا تھا کہ وہ کل کی طرح آج بھی گھر پر نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کا گھر تھا اور وہ یہاں کہیں بھی ہو سکتا تھا، کہیں بھی اور کسی بھی وقت پایا جا سکتا تھا۔ اپنی بے تکلفی پر کچھ شرمسار سی ہوتی وہ بے اختیار رک گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ اتنے عام سے انداز میں اس سے سلام دعا کرنے لگا جیسے یہاں آنا اس کے معمولات میں شامل تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے منہ سے آواز بھی مری مری نکلی تھی۔ وہ ایک آدھ سیکنڈ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے رہنے کے بعد بولا، پاپا جانی اپنے بیڈ روم میں ہیں، یہ سامنے والا کمرہ ان کا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تو فوراً اسی طرف بڑھ گئی۔ وہ شاید کہیں جا رہا تھا اس لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ حسب معمول بہت خوش ہوئے تھے۔ 1.5 گھنٹہ ان کے پاس گزار کر وہ واپس گھر آ گئی تھی۔ اگلے دن سے اس کے اسکول میں چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں، اس لیے اس کا صبح کا ٹائم بھی فارغ ہو گیا تھا۔ صبح ناشتے اور دیگر کاموں سے فارغ ہو کر وہ ان کے پاس گھر چلی آئی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور اس کا خیال تھا کہ وہ گھر پر اکیلے ہی ہوں گے۔ وہاں پہنچ کر اس کے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ لنچ ٹائم تک وہ ان کے پاس رکی تھی۔ اس دوران انہوں نے اسے اپنی اسٹڈی بھی دکھائی تھی۔ وہاں موجود کتابوں کا ذخیرہ دیکھ کر وہ گشت بدنداں رہ گئی تھی۔ وہاں ایک سے ایک نادر اور نایاب کتابیں موجود تھیں۔ اس نے وہیں اسٹڈی میں بیٹھ کر انہیں ان کی من پسند کتاب پڑھ کر سنائی تھی اور فلور کشن پر گھاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے غور و فکر سے اسے سن رہے تھے۔ ان کے اصرار پر اس نے دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا تھا۔ اس دوران 3-4 مرتبہ اویس نے فون کر کے ان کی طبیعت پوچھی تھی۔ وہ اپنے لیے اس کی بے قراری پر مسکراتے ہوئے اسے تسلی دیتے رہے تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر اس طرح روز ان کے پاس آنا جانا جیسے ایک معمول سا بن گیا تھا۔ یہاں پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔